بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا پیر محمد نیاز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنا نورانی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ذلك هو الفوز العظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات ماشاءاللہ کافی دوستوں کل سے آئے ہوئے ہیں اور باقی آج بھی صبح سے آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیانات، قرآن پاک کی تلاوت اور حمد شریف، نعت شریف، یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ موسم ہے ٹھنڈا، لیکن بیانات سن سن کے آپ حضرات اندر سے گرم ہو چکے ہیں۔ اب متضاد چیزیں، موسم ٹھنڈا، سامعین گرم، ان کے سامنے کوئی دینی گفتگو کرنا بھی کسی آزمائش سے خالی نہیں ہے، لیکن چونکہ حضرت کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر آپ حضرات سے بیٹھ کر دینی گفتگو ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ یونس کی یہ چند آیات مبارکہ کی ابھی تلاوت کی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور دین کے علم کا ایک باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ابھی جیسے ہمارے محترم سائیں شہباز صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حضرات آئے ہیں تو جھولیاں بھر کے جائیں، تو اسی طریقے سے آپ اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو، جو یہاں پر انوارات مختلف آنے والے بزرگان دین کی زبان سے بکھیرے جا رہے ہیں، آپ حضرات اس کو اپنے دامن میں، اپنی جھولیوں میں سمیٹ لیں، کیونکہ یہ جگہ جہاں آپ اور ہم جمع ہیں یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، اور یہ وہ خانقاہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک قلعے کا دروازہ کھولنے کی ذمہ داری سپرد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک آدمی کو بھی اللہ پاک تمہارے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے تو تمہارے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ایک آدمی۔ یہاں پر تو اللہ کا شکر ہے جو سلسلہ قائم ہے، اس سلسلے کی برکات سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے اور ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ اور میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی اس سلسلے میں جوڑ دیا کہ جس سلسلے سے اللہ کے بندے ہدایت پا رہے ہیں، ہمیں بھی اللہ پاک اس کے اجر اور ثواب سے محروم نہ فرمائے۔ تو یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ پاک تمہاری برکت سے، تمہاری وجہ سے ہدایت عطا فرما دے تو تمہارے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو آپ حضرات بھی جو اپنا سرمایہ خرچ کر کے آئے، کرایہ لگایا، کوئی اپنی گاڑیوں میں آئے، پیٹرول آج کل اتنا مہنگا پیٹرول ہے، مہنگے کرائے ہیں، اور پھر آنے جانے میں اور بھی اخراجات ہوتے ہیں، تو ہمیں دل سے مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمارا پیسہ لگا، ہمارا وقت لگا، تو اس کے بدلے جو کچھ ہمیں ملے گا، یہ پیسہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہماری تکلیف جو ہمیں آنے میں، سفر میں، پھر ظاہر ہے انسان گھر میں ہوتا ہے، گھر میں اپنی مرضی کی رہائش ہوتی ہے، اپنی مرضی کی اور ضروریات انسان پوری کرتا ہے، لیکن سفر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قطعۃ من النار، کہ سفر جو ہے وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنا بھی آرام دہ سفر ہو جائے، لیکن وہ آرام جو انسان کو اپنی رہائش گاہ میں، اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ سفر میں ہو نہیں سکتا۔ اب جو تکلیف انسان نے برداشت کی ہے، اس کے بدلے جو اس کو اللہ کی طرف سے ملے گا، جب اس کا استحضار دماغ میں، دل میں ہوگا، تو وہ تکلیف صرف یہ نہیں کہ تکلیف ہی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اس تکلیف کو اپنے لیے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ سمجھے گا کہ میرا تو قیمتی سرمایہ ہی وہی وقت ہے، وہ پیسہ ہے جو اللہ کے راستے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر پیش آ رہا تھا، اس وقت آپ نے جو صحابہ کرام سے مشاورت کی تھی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت سعد نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے کہنے پر جو مال ہمارا خرچ ہو جائے گا، وہ ہمیں اس مال سے عزیز ہے جو ہمارے گھروں میں رہ جائے گا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، تو آپ حضرات نے علماء سے سنا ہے، اور ماشاءاللہ اکثر آپ میں علماء موجود ہیں بیٹھے ہوئے، اور بعض دوست خود بھی دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ بھی قاتل نے بڑی بے سلوکی کی تھی، اور ان کے تقریباً 11 یا 13 حصوں میں ان کے اعضاء کو کاٹا تھا۔
ویسے بھی بڑے صدمے کی بات تھی. اب آپ دیکھیں ہم میں سے کسی بندے کا کوئی عزیز فوت ہی ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، کوئی اسے قتل کر دے اور کتنا دکھ ہوگا، اور پھر اس کے جسم کے ساتھ بدتمیزی کر جائے، اس کے جسم کے اعضاء کاٹ جائے اور کتنا دکھ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے ساتھ ویسے بڑی محبت فرماتے تھے. پھر حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے سید الشہداء، اور پھر ان کی دین اسلام کے لیے بڑی خدمات تھی. جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہوئے. آپ ان کی میت پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے کہ اس میں آپ کا پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام آیا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری والدہ جو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی بہن ہے، حضرت صفیہ ان کا نام، وہ اپنے بھائی کی میت کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کی حالت دیکھ رہے تھے، جس کو دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کے دل میں یہی بات آئی کہ وہ تو خاتون ہے، وہ دیکھ کر کیسے برداشت کرے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسے کلمات زبان سے نکالے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ ان کو منع کر دو کہ میت کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے جس کو تمہیں دکھایا جا سکے. حضرت زبیر گئے، اپنی والدہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور ان کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پر ہے. میں نے اگر آج اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں ہے، میں حشر میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں گی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تقاضے ہمیں اپنے جذبات سے زیادہ عزیز ہیں. ہمیں اپنی خواہشات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زیادہ عزیز ہے. بس ایک مرتبہ جا کے پھر عرض کر دو کہ ایک بہن اپنے بھائی کی میت میں ماتم کرنے نہیں، فخر کرنے آ رہی ہے، اگر اجازت ہو جائے تو میں دیکھ لوں. بہرحال اجازت ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے بھی یہ جذبات بن جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کے شریعت کے احکامات ہمیں اپنی خواہشات سے اور اپنے جذبات سے زیادہ عزیز ہو جائے. یہی مقصد ہے یہاں آنے کا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، جہاں بھی کوئی دینی محفل ہو اس میں جانے کا. اور جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا بھی لب لباب یہی ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو تفسیر کا ذوق رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر میں جاؤں، تو صرف میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس خوف اور حزن کی یہاں نفی کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین پر چلنے کا عزم مصمم کر لیتے ہیں، پکا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اس راستے پر چلتے ہوئے نہ کوئی خوف محسوس کرتے ہیں، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر دنیا کا کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اس کا ہونے کوئی حزن بھی نہیں. یہ ایک پکی بات ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، ایمان کا عمل کا رشتہ قائم کر لیا، تو کیا اللہ ہمیں اس میں آزمائے گا نہیں؟ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں خوف کی بھی کوئی صورت بن سکتی ہے، اور کوئی دنیا کی چیز، کوئی مال میں کمی آ گئی، کاروبار میں کمی آ گئی، کسی رشتہ دار نے کچھ عزت دینا کم کر دی، کوئی دوست چھوڑ گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق یہ خود ایک اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جن کو اس نعمت کا اور اس اعزاز کا یقین ہو جائے تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹ بھی جائیں تو وہ اس کا حزن اور غم محسوس نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو میدان کربلا میں جن مصائب اور آلام کا شکار ہوا، سب کو پتہ ہے، محرم آتا ہے 10 محرم کو، 9 محرم کو، بلکہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو جہاں بھی کوئی دینی محفل ہوتی ہے تو اس میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو قافلے کے افراد بچے تھے اس میں اکثر خواتین تھیں، اور ایک صرف اس میں بچہ تھا جس کو آج امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قافلے کو کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ ایک جگہ پہ یہ قافلہ ٹھہرا تو وہاں گرجا تھا عیسائیوں کا، اس گرجے سے پادری باہر آیا اور اس پادری نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تم تو تمام انبیاء کے سردار کی اولاد ہو، تو یہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب جو ہے ہمارے لیے دین پر چلنے کو ہمارے اندر ایک بہت بڑا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جو اللہ نے اعزاز بخشا، جو عزت بخشی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو آپ کے خاندان میں پیدا کرنے کی نسبت کا جو اعزاز اللہ نے بخشا، اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور آج حقیقت ہے کہ ہم اہل بیت کا بھی نام لیتے ہیں، صحابہ کا بھی نام لیتے ہیں، اور علماء سے سنتے بھی ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی قربانیاں دی ہیں جس کا آج کیا قیامت تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے لیے بھی ان کے نام اور ان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے وہ قابل فخر ہے، لیکن ہم بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اللہ کے دین پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے دنیا کا کوئی نقصان یا لوگوں کی کوئی باتیں یہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ لوگ بھی باتیں بنائیں گے، آپ داڑھی رکھ لیں گے پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، آپ سر پہ ٹوپی پہنیں گے، امامہ باندھیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، مسجد میں آئیں گے بیٹھیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اب جو لوگ
ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے دین پر پھر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین پر وہ بندہ عمل کر سکتا ہے کہ جو اپنے لیے اللہ کے دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرے۔ ایک صحابی کا واقعہ حضرات نے علماء سے سنا ہے۔ وہ ایک جگہ پر جو علاقہ اسی وقت فتح ہوا تھا تو ان کے لیے کھانا لگایا گیا، تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ جب لقمہ اٹھا کے منہ کی طرف لے جا رہے تھے تو لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا اور پھر اس کو منہ میں ڈالا تو ایک ساتھی نے ان کو کہا کہ یہ لوگ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم نے ان سے بڑی جنگ لڑی ہے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں، یہ کیا محسوس کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ کھانے کو ضائع نہ کریں، تو میں ان احمقوں کی وجہ سے کیا اپنے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ جو نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں حقیقت ہے کہ ہمیں انہی چیزوں کی قدر کرائی جاتی ہے اور اسی طرف ہمیں راغب کیا جاتا ہے۔ تو ہم جب یہاں سے جائیں اور جاتے ہوئے جو ہم میں کمی کوتاہی تھی اس میں سے ایک کمی کوتاہی بھی دور ہو جائے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو رہ گئی اس کے اوپر ہمیں دل کے اندر ندامت ہو۔ دین کے جس حکم پر عمل کی توفیق ہو گئی اس پر اللہ کا شکر آئے، اور جس پہ ابھی تک توفیق نہیں ہوئی اس میں دل میں ندامت رہے۔ یہ دو باتیں اگر ہمیں یہاں حاضری میں نصیب ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں جو یہاں تکلیف پہنچی یا ہمارا سرمایہ لگا یہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے، انسان کے ندامت کے آنسو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت، خاص طور پر دین کی نعمت، اس پر جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر العالمین۔ آخر میں تھوڑی سی مختصر دعا کراتا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ ہر سال یہاں آتے تھے، انعام بھائی کراچی والے، اس سال وہ نہیں آئے اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس چلے انتقال۔ آپ نے دعا کرنی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے۔ اور بھی ہمارے ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ آتے ہیں شفیع بھائی، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ آنے کے لیے تیار تھے، تو ان کے بھائی کے لیے دعا کرنی، اللہ ان کے بھائی کی مغفرت فرمائے، اللہ انعام بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے اہل ایمان فوت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان میں سے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک دعائیں، جو نیک تمنا ہے، اللہ پاک اسے پورا فرمائے۔ اللہ ہمارا یہ آنا ہمارے ہدایت کا اور ہمارے لیے دنیا میں برکتوں کا باعث بنائے، اور جن لوگوں نے اس خانقاہ کو آباد کیا ہے اور ابھی لگے ہوئے کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے پیر سید شاہ صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو حاضرین یہاں لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔